صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، آپ نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ پی ٹی آئی مارچ میں، اپریل میں ایک بڑی احتجاجی کال دینے جا رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جوا ہے، ڈو اور ڈائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت گھر جا سکتی ہے، یا ایک اور 26 نومبر ہونے کا خطرہ ہے؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہم نے ڈی چوک میں ان کے ساتھ کیا تھا، اس بار ہم اٹک پل پہ کریں گے۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی؟ دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا تحریک انصاف جوا کھیلے گی۔ اچھا، پہلے میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کو بتا دوں۔ اگر تو تحریک انصاف نے سنسیئرٹی کے ساتھ ایجوٹیشن شروع کی، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی، دھوکہ نہ ہوا آخری لوگوں کے فائنل کال سمجھ کے۔ ساتھ، فائنل کال سمجھ کے، تو ایجوٹیشن کے شروع ہوتے ہی کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا۔ وہ خان کی رہائی نہیں ہوگی، وہ خان تک فیملی کی ایکسیس ہوگی، خان تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوگی، یہ اس طرح کی چیز مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ بشرا بی بی کی رہائی بھی ہو سکتی جیسے ہے۔ 24 نومبر کو تھوڑا ٹھیک ہے، سا ہوا تھا ہاں۔ کچھ۔ تو ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے سنسیئرٹی سے ایجوٹیشن شروع کی تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا تاکہ تھوڑا سا یہ سلو ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے سنسیئرٹی کے ساتھ، پھر تو ان کو ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے پاس مکمل رپورٹس ہوں گی کہ یہ تو کچھ کرنے نہیں ہے انہوں نے، تو کیوں ہم ان کو کچھ دیں۔ اور اگر یہ سنسیئرٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا اور یہ کال دے دیتے ہیں اپریل کے اینڈ میں، دیتے ہیں نہیں دیتے یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کئی بار تحریک انصاف نے بھی ایجوٹیشن شروع کی اور اینڈ میں آ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ اپریل کے اینڈ میں کوئی بڑی کال دے دیتے ہیں، اسلام آباد کی کال دے دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اچھا گو کہ عمران خان صاحب کے جو آخری احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہی کہی ہوئی ہے کہ یہ گولی چلائیں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، نہیں آنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ، اور خان صاحب نے جو ایک پیغام دیا جو تحریک تحفظ پاکستان سمجھتی ہے کہ ہمیں پورا ملک بند کرنا چاہیے، اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا ملک بند کریں گے نا، جب آپ اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کی فورسز کو بلا لیتے ہیں اسلام آباد میں، یہاں پہ ہزاروں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا پاکستان میں ایجیٹیشن کریں گے تو اب ایک ڈسٹرکٹ ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ 5,000 لوگ نکلتے ہیں، تو وہاں پہ تو ٹوٹل پولیس ہو سکتا ہے 500 یا 1,000 ہو، تو وہ 5,000 بندوں کو تو ڈسپرس نہیں کر سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی کامیاب اس لیے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی پورے پاکستان میں احتجاج والی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پنجاب اور سندھ کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز وہ مزاحمت کرنا ہی نہیں چاہتے اس طرح کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بھی ظاہر ہے پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ جبر اور بربریت اور فسائیت ہے، بہت ہی خوفناک حالات ہیں، جس طرح کے پنجاب میں صورتحال ہے۔ ابھی دیکھیں 9 مئی کے ایک جھوٹے کیس میں جو سزا یافتہ بے گناہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اس کو نہیں جانے دیا گیا، پرول پہ رہا نہیں کیا گیا، اس کو اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی بیوی فوت ہوئی، لیکن نہیں، جن کو 5-5 سال کی سزائیں ہیں اور 3-3 سال ان کو ہو گئے ہیں، 3-3 سال ہونے کو ہیں جیل کے اندر، ان کی ضمانت کی درخواستیں عالیہ نیلم نہیں لگا رہی۔ اور خیر پی ٹی آئی کی جو لاہور بار یا لاہور ہائی کورٹ بار جو ان کے حامی جیتے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے کیسز لگوانے کے لیے۔ ان کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز چلیں یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مزاحمت سڑکوں پہ آگے کریں، کوئی پولیٹیکل نیریٹو تو بنا سکتے ہیں۔ عید کے دن آپ مجھے بتائیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ویڈیو پیغامات آئے ہیں کہ یار عمران خان ناقید ہے، اس کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یاسمین راشد صاحبہ اور فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہوا، حسان نیازی اور باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا جس ایک کارکن کی کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو نہیں آنے دیا گیا اس کے اوپر کتنے انہوں نے ٹویٹس کیے یہ ویڈیو پیغامات، تو یہ بھی تو نہیں ہوا نا۔ اب وہ جو ایک پلان تھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایجیٹیشن ہو، وہ اس لیے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پنجاب اور سندھ کے تو کچھ کرنے نہیں چاہتے، موسٹلی کی بات کر رہا ہوں، گنے چنے ہوں گے سنسیئر، اور جو کچھ نہیں کر رہے ان کے خلاف پارٹی ایکشن بھی کوئی نہیں لیتی، ایسے ہی ہے، ان کو شوکاز بھی نہیں کرتے۔ اچھا پھر لے دے کے آپشن وہی بچتا ہے اسلام آباد کا۔ اچھا جب 26 نومبر کو جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا آج کل وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ کہتے تھے جب کے پی سے نکلے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ آپ اسلام آباد جائیں نہیں، آپ کے پی کی حدود میں بیٹھ جائیں، کیونکہ انہوں نے پورا اسلام آباد خود بند کیا ہوا ہے، پورا ملک انہوں نے خود پورا پنجاب بند کیا ہوا ہے، تو یہ کب تک بند رکھیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہو۔ اس وقت جو بارڈر کے اوپر صورتحال ہے، جو ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو ریجنل حالات ہیں، جو انٹرنیشنل حالات ہیں،
ان کے اندر اگر پی ٹی آئی ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہے تو زیادہ چانسز تو ان کی کامیابی کے ہیں، اس لیے کہ اس وقت نا ہر شخص بیزار ہے، اور آگے جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو یہ اس کرائسس کو اپرچونٹی بنا لی انہوں نے پیسہ کمانے کا. لوگ ویسے ہی بیزار ہیں، لوگ ویسے ہی تنگ ہیں، تو لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ بھئی حکومت گھر جائے. اور دیکھیں جو گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں نا وہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں کر رہا. میرا ان کے اوپر میری تنقید یہ رہتی ہے اور اب بھی ہے کہ وہ خود سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہیں، چابی والے کھلونے نہیں ہیں، لے نہیں ہیں، اردلی نہیں ہیں، وہ سنسیئر ہیں، ان کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن ان پہ تنقید یہ ہے کہ وہ ایز اے سیکرٹری جنرل جو اتھارٹی اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. یہ ان کے اوپر تنقید ہے جو میں آج بھی کرتا ہوں. لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان کے لوگوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ 50 60 70 ہزار پی ٹی آئی کے کارکن نکل کے اور گولیاں کھا کے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے تو یہ نہیں ہونے والا. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی آسانی آ جائیں گی، نہیں آئیں گی جب تک یہ حکومت رہے گی. اور یہ حکومت ایک ہی صورت میں گھر جائے گی جب پورے پاکستان کے لوگ نکلیں اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایجیٹیشن کریں. تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی چوک آنا صرف حل نہیں ہے، پورے پاکستان میں لوگوں کو نکل کے پروٹیسٹ کرنا ہوگا. دیکھیں اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جو گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں یہ اگر پی ٹی آئی کے بنتے ہیں 1000 سے زیادہ ایم این ایز ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز کو ملا کے، سینیٹرز کو ملا کے، اب ڈیلی اگر 1000 لوگ یہ ویڈیو پیغامات دے رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ یار تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، عوامی ایشوز. پنجاب میں سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ذکر ہی نہیں کرتی. پنجاب میں مریم نواز کے جہاز کے اوپر انہوں نے کوئی مطلب سوال ہی نہیں ڈالا، حکومت سے کوئی جواب نہیں لیا. مریم کے کیمپ آفیسز کی تفصیلات لینے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ڈالا. یہ سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ڈالا. کہ آپ سوال ڈالیں نا، حکومتی اداروں سے جواب لیں، نہیں دیتے آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ نے کیس نہیں لگانا، لیکن نیریٹو تو بنتا ہے نا، دباؤ تو بڑھتا ہے. تو لے دے کے آپشن اسلام آباد آنے کا ہی بچتا ہے، اور یہی ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے نکلیں، کے پی کی حدود میں بیٹھ جائیں، یہ ویسے اسلام آباد کو باندھ رکھیں گے. اس وقت حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے گولی چلانا 26 نومبر کی طرح، بہت مشکل ہے. کیونکہ آلریڈی کچھ چیزوں کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، ظاہر ہے آپ بھی پاکستان میں، ہم بھی پاکستان میں، باقی سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو بہت سے مسائل اس وقت سینسٹیو دوبارہ چھڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے حالات میں اتنا آسان نہیں ہوگا دوبارہ گولی چلانا، بہت مشکل ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے اس نظام کی ہمیشہ سے غلط اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ نہیں لوگ نہیں نکلیں گے. اب جی وہ سہیل آفریدی کیونکہ مہینہ سوا مہینہ چپ رہا ہے، اس نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی تو لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں نکلیں گے. سر جس دن سہیل آفریدی نکلے گا نا تو 3 سے 5 لاکھ لوگ بالکل نکل سکتے ہیں. سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلوں گا. آپ کی بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر علی میر گنڈا پور کی جگہ آپ ہوتے 26 نومبر کو تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں مر جاتا لیکن وہاں سے گولی کھا لیتا لیکن نکلتا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ بندہ واپس نہیں جائے گا. اس کے بعد کیا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سہیل آفریدی نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آزادی یا موت، اور سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور یہ بات اداروں کو بھی پتہ ہے کہ سہیل آفریدی یہ نہیں ہے کہ اندر کچھ ہے تو باہر کچھ ہے، جو وہ ہے، اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے. 36 سال کی عمر میں جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے اور عمران خان نے اس کو سیاست میں جو مقام دے دیا ہے، یہ سیاستدانوں کو اپنی زندگی کے 76 77 سال میں جا کے اور 80 سال کی عمر میں سیاستدانوں کو وہ نہیں ملتا جو ان کو 36 سال کی عمر میں مل گیا. اور یہ سارا کچھ عمران خان نے ان کو کیوں دیا ہے؟ عمران خان ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا نا عمران خان نے کہ بھائی وہ مزاحمت کر سکتا ہے، وہ ایجیٹیشن کر سکتا ہے. اور پھر اب جب مفاہمت اور یہ سارے راستے بند ہو گئے اور نظر آ گیا کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ بات نظر آ گیا ہے کہ بھائی بات چیت سے کوئی چیز نہیں نکلنی، تو اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے. جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ان کے پاس مہینے بھی نہیں، ان کے پاس ہفتے ہیں، اور ان کو سہیل آفریدی صاحب کو اب ایجوٹیشن سنسیئرٹی کے ساتھ کرنی پڑے گی. اگر پی ٹی آئی نے اور سہیل آفریدی نے 33% بھی سنسیئرٹی سے ایجوٹیشن کر لی تو شاید ان کو لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کے بغیر ہی عمران خان تک ایکسیس مل جائے، ان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں، بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے، اور پھر اسی کے نتیجے میں جو چیزیں چلیں عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا اپنے موقف سے، اور یہ نظام بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو رہا. دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں، جو زیادہ زور لگا جائے گا وہ جیت جائے گا. ابھی تو نظام جبر، بربریت، فسطائیت ہر چیز کر رہا ہے،
عمران خان اس کو سہ رہا ہے, اس کا مقابلہ کر رہا ہے, کھڑا ہوا ہے, اعصاب اس کے مضبوط ہیں. جب عمران خان کی پارٹی بھی مزاحمت کرے گی اور تھوڑا سا دباؤ بڑھائے گی تو تب یہ نظام بھی چھٹے گا نا, کیونکہ یہ نظام باتوں سے بھی چھٹنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ سے سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں, انٹرنیشنل سٹیکس بہت زیادہ ہیں اس نظام کے. دیکھیں نا ٹرمپ کو اس خطے میں پوری دنیا میں 2 لوگوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا, ایک نیتن یاہو نے, ایک شہباز شریف نے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان اس وقت امریکہ کی کتنا قریب ہے. پاکستان کی حکومت, پاکستان نہیں, پاکستان کی حکومت کیوں امریکہ سے یاری کا, وہ اکثر چودھری غلام حسین صاحب اپنے پروگرام میں ایک جملہ کہتے رہتے ہیں نا, 80 کی پیار ہے جو کھٹیا. بھائی پاکستانیوں کو کیا ملا امریکہ کے ساتھ؟ جو شہباز شریف کی قربتیں ہیں اس سے کیا ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی امریکہ کے ساتھ, انویسٹمنٹ کوئی آ گئی ہے, کوئی پاکستانیوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں, کوئی یہاں پہ غربت کم ہو گئی ہے, بے روزگاری کم ہو گئی ہے, کوئی انڈسٹریاں لگ گئی ہیں, کوئی فیکٹریاں لگ گئی ہیں. وہ بھائی ہوا کیا ہے؟ پاکستانیوں کو تو کچھ نہیں ملا. اس حکومت کو کیا ملا؟ اس حکومت کو کیا ملا ہے؟ ایک چیز, صرف ایک چیز, جو مرضی اپنے ملک میں کرو, دنیا کا کوئی ادارہ تم سے نہیں پوچھے گا, IMF تمہیں پیسے دیتا رہے گا, بس. پاکستان کے لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا, پاکستانی کو تو کچھ نہیں ملا. تو یہ تو ان کو بس, ان کو بھی ایک ہی چیز ملی ہے کہ جو کرو اپنے ملک کے اندر, 26 نومبر کرو, مرید کے کرو, عمران خان کو ناک قید رکھو, بشرا بی بی کو ناک قید رکھو, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ, عمر سرفراز چیمہ, حسان نیازی, ان ساروں کو جو مرضی ان کے ساتھ کرو, تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن دوبارہ اس کو یہ پینٹ کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے سنسیئرٹی سے ایجیٹیشن شروع کی تو ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت اور انسرٹینٹی کی وجہ سے اب بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے کہ وہ کتنا زور لگاتے ہیں. اگر وہ زور لگاتے ہیں تو اس وقت یہ نظام بہت ہی کمزور ہے. یہ نظام پہلے ہی اتنا کمزور تھا کہ زورین نظامانی کا ایک کالم برداشت نہیں کر سکتا, عمران خان کی پتنگ کے اوپر تصویریں افورڈ نہیں کر سکتا, نقدہ کوکا کا بوجھ یہ نہیں برداشت کر سکتے. تو اتنا کمزور نظام ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظام مضبوط ہے, نظام کمزور ہے لیکن مزاحمت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو اب یہ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے مزاحمت کرتا ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد ویسے بھی موسم چینج ہو جانا ہے, اور اس کے بعد پھر بات سردیوں کے سٹارٹ میں چلی جانی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ ہے, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہونے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 23 مارچ ہے اور دن ہے سوموار کا. عید کی چھٹیاں آج سے سیاسی طور پر ختم سمجھیں. ویسے حکومت نے تو عید کی چھٹیاں عید کے پہلے دن سے ہی ایک طرح سے ختم کر دی تھی, کیونکہ پہلے دن ہی حکومتی وزراء نے آ کے پریس کانفرنس کی اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جمعے والے دن, یعنی یہ جو آنے والا جمعہ ہے, اس پر آئل پرائسز بہت زیادہ پاکستان کے اندر بڑھا دی جائیں گی اور پیٹرول اور ڈیزل بہت زیادہ مہنگے کر دیے جائیں گے. یعنی دیکھیں انہوں نے عید کا دن بھی نہیں گزرنے دیا اور لوگوں کو آ کر بتایا. اور ظاہر ہے اس کے بعد اب مافیاز جو ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل ذخیرہ کریں گے, اور انہیں جب حکومت نے پہلے ہی آ کر بتا دیے. اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ 200 روپے فی لیٹر ہائی اوکٹین جو ہے پیٹرول, اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہماری ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, اور میں نے اپنی فوج سے یہ کہا ہے کہ اگلے 5 دن وہ جو گیس کا اور آئل کا انفراسٹرکچر ہے ایران کا, اس کو وہ اٹیک نہیں کریں گے. ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد, ٹروتھ سوشل پہ اس کی اس پوسٹ کے بعد, چند ہی منٹوں کے اندر آئل پرائسز بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر گئی ہیں. اور یہ حکومت جو ہمیں آ کر کہتی ہے کہ جس دن یہ کہتے تھے کہ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آئیں گی, ہم اسی طرح سے اسی تیزی کے ساتھ, جس تیزی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ کم کریں گے. تو اب آئیں نا, کم کریں نا. ابھی پچھلے چند منٹوں کے اندر اندر آئل پرائسز بہت زیادہ نیچے آئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو آئیں نا, کم کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ نے عید والے دن پریس کانفرنس کر کے بتا دیے, اور پھر عید کے دوسرے دن آپ نے 200 روپے فی لیٹر ہائی اوکٹین جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, اور اب آپ جمعے کو پھر قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو حکومت ہے یہ اس جنگ کو, اس کرائسس کو اپرچونٹی کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہ اس میں اتنا مال بنانا چاہتے ہیں, اتنا مال کمانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کے اربوں روپے کے جہاز بھی چلتے رہیں, ان کی عیاشیاں بھی چلتی رہیں, ان کی بیرونی دورے بھی چلتے رہیں, ان کے گھر بھی چلتے رہیں, ان کے کچن بھی چلتے رہیں, ان کے بچوں کو بھی کوئی مشکل نہ ہو, کیونکہ ان کا سب کچھ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اپڈیٹ ہے. خیر, عید سے پہلے پورا ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر جو مزاحمت کرنے والے ہیں انہوں نے مفاہمت کرنے والوں کو عید تک کا ٹائم دیا تھا, اور کہا تھا کہ آپ کے پاس عید تک کا ٹائم ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے مفاہمت کے ذریعے, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں, اگر آپ نہ کر سکیں تو پھر عید کے بعد پھر صرف مزاحمت اور مزاحمت ہوگی. اور اب خیر چیزیں اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آج سہیل آفریدی صاحب نے پشین میں
جو ایک جلسہ تھا، محمود جگزئی صاحب نے جو جلسہ رکھا ہوا تھا، اس سے سہیل آفریدی صاحب نے بہت سخت خطاب کیا ہے، اور اس ویڈیو کے اختتام پہ وہ خطاب بھی میں لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو سن سکیں۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ خطاب ہے سہیل آفریدی کا، صرف جو پشتو میں انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو اردو میں بتا دوں گا، باقی آپ وہ سن سکتے ہیں۔ بہت ہی سخت انہوں نے ایک خطاب کیا ہے، اور ان کے لب و لہجے نے یہ بتا دیا ہے، یہ ٹریلر تھا، یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جو، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مزاحمت کے حوالے سے مرکزی کردار سہیل آفریدی ہی ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ جب انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو روکا، اس کی ایک وجہ ماہ رمضان المبارک تھا، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کو ایک موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بات چیت کر لیں، کیونکہ یہ پھر کہا جاتا ہے نا کہ جناب آپ کیونکہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، آپ نے یہ بیان دے دیا، آپ نے وہ بیان دے دیا، تو اس وجہ سے ساری بات چیت خراب ہو گئی ہے۔ تو ایک پورا مہینہ انہوں نے دیا مفاہمت والوں کو کہ بات چیت کے ذریعے کچھ نکال سکتے تو نکالو، جو کہ سب کو پتا تھا کہ کچھ نہیں نکلنا۔ اگر عمران خان نے رہا ہونا بھی تھا تو اس وقت یہ نظام عمران خان کو بالکل رہا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے، جو ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے، جو ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھنے کی ہماری پالیسی ہے، جو انٹرنیشنل ہماری اس وقت پالیسی ہے، ان تمام پالیسیز کے عمران خان اگینسٹ ہیں۔ عمران خان کا چاہے وہ فلسطین کی پالیسی ہے، ان تمام پالیسیز پہ، چاہے وہ پیس بورڈ والی ہے، چاہے وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنا ہے، ان تمام پالیسیز پہ عمران خان کا نقطہ نظر وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو موجودہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب یہ ٹرمپ کو راضی کر رہے ہیں، جب یہ اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں، اس کے پیس بورڈ کے نام پہ جو اس کی بدماشی اور غنڈہ گردی ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کب چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے؟ عمران خان نے باہر اگر آنا ہے تو وہ مزاحمت سے آنا ہے، اور ظاہر ہے ایک ماہ جب سہیل آفریدی نے کوئی سخت اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی، کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کی، اس سے سہیل آفریدی کو خاصا دھچکا لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اس کو تحریک انصاف کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ سہیل آفریدی جو ہے ایک مہینہ جب انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو مؤخر کیا اور اس طرح سے سڑکوں پر نہیں آئے، تو اس سے سہیل آفریدی کو بھی نقصان پہنچا۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے جو تقریر کی ہے، اس وقت پورا سوشل میڈیا اس تقریر سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے بہت سخت تقریر کی ہے، انہوں نے بہت سخت گفتگو کی ہے، اور ایک ایسے وقت کے اوپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اے جے کے والوں کو کہا ہے کہ وہ اے جے کے آ رہے ہیں، جی بی میں جائیں گے، انہوں نے میاں والی کا نام لیا ہے، انہوں نے پنڈی کا کہا ہے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ کا دوبارہ میں آج سے آغاز کرتا ہوں، اور اب آپ مجھے سڑکوں پر دیکھیں گے۔ ایک ایسے وقت میں سہیل آفریدی سڑکوں پر آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے جب یہ حکومت جمعے والے دن آئل پرائسز بڑھانے جا رہی ہے، جب بے روزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایک ایسے وقت کے اندر جب لوڈ شیڈنگ بہت ہی زیادہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ جہاں تک جائے گی اپریل کے اندر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کبھی اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی اب یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ یہ کریں گے، کیونکہ ایل این جی انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 14 اپریل کے بعد ایل این جی ہوگی نہیں، اور اس وقت انہوں نے جو ہے آئل پرائسز جو ہیں انہوں نے اور زیادہ بڑھانی ہے، اور پہلے انہوں نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جس سے بے روزگاری بہت زیادہ، ہر روز بے روزگاری بڑھے گی، ہر روز غربت بڑھے گی، ہر روز انسرٹینٹی بڑھے گی، ہر روز مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب بڑھائیں گے اس کے بعد کیا خوفناک ری ایکشن آئے گا۔ ایسے حالات میں جب سرکاری ملازمین پنجاب میں پہلے ہی احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے مطالبات کیا کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور بہت انسرٹینٹی ہے، اور جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بڑے سینسٹیو ہیں، جو ریجنل حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ایران امریکہ کی جنگ ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایران اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سارے میں اگر سہیل آفریدی اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس بار تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ پہلے ہی خودکشیوں پر مجبور ہیں، اور لوگوں کو یہ بات تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھائی خودکشیوں سے مرنے سے، حرام موت مرنے سے بہتر ہے نکلو، تم نکلو گے تو اس حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے تو تمہاری زندگیوں میں کوئی آسانی آ جائے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے، اور تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک موجودہ حکومت رہے گی تو سوچو بھی نہیں کہ تمہاری زندگیوں میں پاکستانیوں کوئی آسانی آنے والی ہے۔ کیوں؟ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے وہ عوام کا کیوں سوچے گی؟ جن کے اساسے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، یہاں تک کہ علاج بھی پاکستان سے باہر ہے، وہ کیوں پاکستان کے لیے کچھ کریں گے؟ تو اسی طرح سے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سینسٹیو باتیں بھی کی ہیں، جس میں انہوں نے جہاں تک کہا کہ بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کے پی میں انہوں نے کہا کہ پختونوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ان کی بیویاں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، سندھ والوں کے ان کے حقوق نہیں مل رہے، اے جے کے کی انہوں نے بات کی، جی بی کی انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ ساری وہ باتیں کی، انہوں نے ہر اس چیز کو چھیڑا ہے جس کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے،
مثلاً اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بلوچوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ ریاست بلوچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرے گا اسے اٹھا لیا جائے گا. یہ بات کہنا کہ پشتونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ریاست نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ پنجاب میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ ریاست نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے. تو ہر وہ چیز جس کو ریاست نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے، ان تمام ریڈ لائنز کو آج سہیل آفریدی نے کراس کیا ہے، ان تمام چیزوں پر انہوں نے بات کیا ہے. ریاست کہتی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بات یہ کہو کہ ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی پہ تنقید کرو تو کہا جاتا ہے کہ افغانستان چلے جاؤ. ایران کے حوالے سے کہا جائے کہ ہم اعتماد میں لو تو کہتے ہیں ایران چلے جاؤ. اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک تمہارے باپ کا ہے، یہ ملک پاکستان کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، عام شہریوں کا ہے، وہ اس ملک کے مالک ہیں، عام لوگ، عام پاکستانی ریاست ہیں. تو بہت ہی سخت جو ہے وہ سہیل آفریدی نے یہ تقریر کی ہے، اور اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہمارا جو نظام ہے نا، ان کی 4 سال سے تمام کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی ہیں، تمام کیلکولیشنز. عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا، کہا کہ ان پاپولر ہو گیا، ایسی بات نہیں تھی. کہا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، وہ غلط ثابت ہوا. کہا گیا کہ اب یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. پھر کہا گیا کہ بلہ لے لیں گے تو پی ٹی آئی نہیں جیت سکے گی. پھر کہا گیا کہ اے بی اور سی کیٹیگری کی لیڈرشپ جو ہے، ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر ساروں کو اٹھا لیں گے، غائب کر دیں گے تو اس کے بعد کوئی نہیں جیت سکے گا. پھر کہا گیا کہ بلہ لے لیں گے تو کوئی نشان یاد نہیں ہوگا. پھر کہا گیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو پارٹی کمزور ہو جائے گی. پھر کہا گیا کہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان ٹوٹ جائے گا. پھر کہا گیا کہ عدت کیس میں عمران خان کو سزا سنا دیں گے اور بشرا بی بی کو، تو اس سے عمران خان کے خلاف ہی ہو جائے گا. توشہ خانہ میں عمران خان کو کرپٹ ثابت کر دیں گے کیسز کے ذریعے، فیصلوں کے ذریعے، تو لوگ کہیں گے کہ مطلب 4 سال میں موجودہ نظام کی ہر اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے. اب پھر ان کی اسیسمنٹ ہے کہ کیونکہ 1 مہینے 1.5 مہینے کا گیپ آ گیا ہے، تو سہیل آفریدی اب جب نکلیں گے تو لوگ اس بڑی تعداد میں نہیں نکلیں گے سہیل آفریدی کے ساتھ. یہ ان کی غلط اسیسمنٹ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سہیل آفریدی، یہ جو پچھلے 1 مہینے کا 1.25 مہینے کا گیپ آیا ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں جو سہیل آفریدی کے خلاف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو ان کو سہیل آفریدی کے خلاف نیریٹو بنانے کی کوشش کرنے کا بڑا موقع ملا، اور انہوں نے بہت زیادہ سہیل آفریدی پر اٹیک کیے، اور ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا رہا. اور موجودہ نظام نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ یار یہ تو زبردست ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہم توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں. لیکن آج آپ نے دیکھ لیا کہ جب سہیل آفریدی نے آج سے مزاحمت کا دوبارہ آغاز کیا ہے اور سخت تقریر کی ہے، تو اس وقت اگر آپ اس کے کل ملا کر دیکھیں، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، تو ابھی اس تقریر کو ٹوٹل 4 گھنٹے ہوئے ہیں. 4 گھنٹوں میں یہ تقریر کم از کم 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کو سن چکے ہیں. ہر طرف سوشل میڈیا پہ آپ کو یا یہ بیانات نظر آ رہے ہیں، یا جو اہل تشیع جو ان کے علماء ہیں، یا ان کے بیانات نظر آ رہی ہیں. 2 ہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کو تیسری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ایک ایسے وقت کے اوپر جب سہیل آفریدی نے اب دوبارہ مزاحمت کا آغاز کر دیا ہے، اگر وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پہلے ہی بے روزگاری دیکھیں. پاکستان کے اندر جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ہر 100 میں سے 28 پاکستانی ایسے ہیں جن کی مہینے کی جو انکم ہے پورے مہینے کی وہ 8400 روپے سے کم ہے، یعنی وہ خط غربت سے نیچے ہیں. 8400 روپے سے کم ہے ان کی انکم. امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کی تنخواہ 8400 روپے سے کم ہے پورے مہینے کی، تو کیسے گزارا کر رہا ہوگا. تو یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو ایسے وقت کے اندر جب پہلے ہی حکومت ایسی چیزیں کر رہی ہے جو عوام کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے لوگ جس پہ بہت زیادہ وہ ہیں اس وقت نفرت کر رہے ہیں اور غصے میں، ایسے میں اگر سہیل آفریدی سڑکوں پر آتے ہیں تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ان کو بڑی کامیابی ملے. اور انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی. انہوں نے امریکہ کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، انہوں نے ایران کے بھی حق میں بات کی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے ہر وہ چیز جس کو اس وقت ڈیڈ لائن کہا جا رہا ہے، ہر اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ چھیڑا ہے، اس پہ بات کی ہے. انہوں نے انٹرنل معاملات ہوں، ایکسٹرنل ہوں، عمران خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، ان تمام چیزوں پر، عدلیہ ہو، ہر چیز کے اوپر انہوں نے بات کیا. اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ عمران خان عدالتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں ملنا، لہٰذا اب آپ کی طرف عمران خان دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا. اور یہ بات کر کے انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ اب ہم جو ہے وہ نکلیں گے سڑکوں پہ اور مزاحمت کریں گے.